وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مل کر بلند آواز سے پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد واجب الاحترام واجب العزت مخدوم و مکرم مفکر ملت اسلامیہ حضرت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب مدظ اللہ زیب آستانہ عالیہ بغداد شریف قابل سے تعظیم و تکریم فخر المشائخ زینت المشائخ مخدوم و مکرم پیر نور العارفین صاحب مدظ اللہ علماء ذی وقار مشائخ اعظام ثنا خانان مصطفیٰ بالخصوص حضرت قبلہ عالمی شہرت کے حامل سید الطاف شاہ صاحب کاظمی مدظ اللہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہم اس مبارک کی اس تقریب میں موجود ہیں جو حضرت خواجہ مولانا محمد یعقوب صاحب مجددی نقشبندی کاروی ماشاءاللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں اور مشائخ بغداد شریف کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی احباب طریقت کی اس کاوش کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ جو نسبت اور صحبت ہے قرآن مجید نے بھی اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے اور رسالت مآب علیہ السلام کے ارشادات طیبات میں بھی یہ بات موجود ہے۔ آج صبح فجر میں ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، مجھے یاد آئی کہ قیامت کے دن لوگ صف بصف ہوں گے تو جنتیوں کی صف ہوگی اور جہنمیوں کی صف ہوگی۔ تو جو جہنمیوں کی صف میں ایک شخص ہوگا وہ جنتی صف میں کھڑے ایک شخص کو بولے گا کہ اتذکر یوم استسقیت فسقیتک، کہ آپ کو وہ دن یاد ہے کہ آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا اور میں نے آپ کو پانی پلایا تھا۔ اسے یاد ہوگا اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں اس جہنمی کی جو جہنمی کنسیڈر ہو چکا، اسی لیے تو اس کی لائن میں کھڑا ہے، فیصلہ تو ہو چکا، تو وہ رب اس جنتی بندے کی شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما کر اس کو بھی جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کتنے لمحے کی صحبت۔ واہ۔ پھر اسی حدیث میں اگلا لفظ یہ ہے کہ ایک دوسرا شخص بولے گا، ایک اور شخص کو دیکھے گا اور وہ یہ کہے گا کہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو طہارت کے لیے پانی دیا تھا۔ اس کو یاد آ جائے گا، پھر وہ اس کے حق میں شفاعت کرے گا، رب اس کو بھی جنت عطا کرے گا۔ پھر تیسرا شخص، یہ ایک ہی حدیث ہے، کہ وہ یہ کہے گا کہ آپ نے فلاں کام کے لیے مجھے بھیجا تھا، وہ جنتی سے کہے گا، تو میں نے وہ آپ کے لیے وہ کام کر دیا تھا۔ وہ جنتی پھر اس کے حق میں بھی شفاعت کرے گا۔ اس لیے یہ جو صحبت ہے، یہ ساری باتیں اور حدیثیں اور آیتیں جو پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ پڑھتے تھے۔ آج کل میرے دماغ میں پتہ نہیں کیوں ایک ہی بات چل رہی ہے کہ اس نے کہا جی بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور، کہ کتنی بدبختی ہے۔ یہ بھی شیخ سعدی کا ارشاد ہے جو میں بھی بولنے والا ہوں، کہ جب رب کسی بندے پر بدبختی مسلط کرتا ہے تو نیکوں کے خلاف اس کا منہ کھول دیتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جب کسی پر بدبختی مسلط ہوتی ہے تو نیکوں کے خلاف اس کا منہ کھول دیتا ہے۔ یہاں تو آپ دیکھیں کہ صحبت کا رب کتنا لحاظ کرتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، بڑی معروف حدیث ہے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَمَاذَا
اعددت لها، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ امام احمد بن حنبل یہاں اپنی روایت میں دیگر الفاظ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ میرے پاس کوئی کثرت سے روزے بھی نہیں ہے اور کثرت سے نمازیں بھی نہیں، لیکن یہ ہے الا انی احب اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء ما من احبہ، کہ تو خوش ہو جا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں آپشن ہے کہ آپ نے قیامت میں کس کے ساتھ رہنا ہے، جس کے ساتھ رہنا ہے اس کے ساتھ محبت کریں، آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ یہ تو حضور کا ارشاد ہو گیا، لیکن اس کے بعد دیکھیں آپ، حضرت انس کہتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت ما من احببت، ہم اہل جو صحابہ کرام تھے ہمیں کسی شے سے اتنی خوشی نہیں ہوئی سوائے اس بات کے کہ جو حضور نے فرمایا کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ اور اگلے لفظ دیکھیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے، ابھی علامہ حسنی صاحب بھی بیان کر رہے تھے اور یہ بیان بھی کرنا چاہیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں قال انس فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم وان لم اعمل بمثل اعمالهم۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ میں اسی لیے میں محمد مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر صدیق سے بھی محبت کرتا ہوں، میں فاروق اعظم سے بھی محبت کرتا ہوں، اگرچہ میرا عمل انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول پر بردہ بارگاہ رسالت کہہ رہے ہیں کہ میرا عمل اس قابل نہیں ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ رب اس محبت کی وجہ سے مجھے بھی ان کی صحبت عطا کرے۔ اس لیے محدثین نے اس کو صحبت کے باب میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے حضرت گرامی، صاحب عرس کے مزار اس ہم تقریب میں ہیں اور وقت چونکہ نہیں ہے، میں ایک بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ حضرت خواجہ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ خدمت گزار تھے اپنے شیخ طریقت اور اپنے والد گرامی حضرت خواجہ عبد الرحمن علیہ رحمہ کے۔ تو جب حضرت خواجہ عبد الرحمن علیہ رحمہ کی اہلیہ محترمہ کا آخری وقت آیا تو آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد یعقوب صاحب کھڑے، تو آپ اپنے شوہر نامدار کو کہہ رہی ہیں کہ میرے بچوں کا جس طرح وصیت کوئی بات بندہ کرتا ہے اپنی گھر کی، تو فرمانے لگی کہ سب اس کا خیال رکھیے گا، اس کا خیال رکھیے گا۔ اور حضرت خواجہ مولانا عبد الرحمن خواجہ محمد یعقوب صاحب کا جب نام آیا نا، تو ان کی طرف جب آپ نے دیکھا آپ کی والدہ نے، تو آپ کے والد سے اپنے شوہر سے کہنے لگی اور میرا بیٹا محمد یعقوب، بس اس کے بعد آواز بھر آ گئی اور وہ کیفیت تھی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عبد الرحمن علیہ رحمہ نے آپ پر جو شفقت اور محبت کی تھی، بیٹا ہونے کے ناطے تو تھی، مرید ہونے کے ناطے تو تھی، صحبت ہونے کے ناطے تو تھی، لیکن جب آپ کا وقت آیا حضرت خواجہ عبد الرحمن علیہ رحمہ کا، تو حضرت مولانا خواجہ محمد یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سامنے کھڑا کیا، تو آپ خود فرماتے تھے کہ جب سر سے لے کر پیر تک اور پیر سے لے کر سر تک میری طرف نگاہ کی تو میں نے ایسا محسوس کیا کہ کرنٹ اور بجلی میرے جسم سے گزری، اور وہ منازل جو طریقت اور خاص طور پہ نقشبندیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی ہیں وہ مجھے ساری طے کرا۔ یہ وہ صحبت ہے کہ شیخ سعدی نے کہا تھا کہ اچھے کی صحبت صالح ترا صالح منت۔ اب تو نہ کوئی فارسی پڑھے، نہ کوئی فارسی بولے، نہ کوئی فارسی سمجھے، پتہ نہیں پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے یہ کیوں فرمایا تھا۔ یہ شرعی فتویٰ نہیں ہے، ان کی ایک سینگ ہے اور ایک بات ہے اور کوٹیشن ہے، اور اس پہ میں بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ فرماتے تھے کہ جیسا فارسی نہ آندی ہوئے اس پہ سے نماز جائز نہیں۔ میں نے اس کی ایک ہلکی سی تشریح کی ہے، آج نہیں، انشاءاللہ اگر راج دل میں اجازت ہوئی تو وہاں بیان کروں گا، یعنی ذوق آتا ہے فارسی سے۔ اور آج ہماری خوش بختی ہے کہ حضرت قبلہ پیر نور العارفین صاحب جو اپنے والد گرامی شیخ العالم کی سجادہ نشینی کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، اور مثنوی کے اس دروس کو آپ نے زندہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صوفیاء اور ان عرفاء کی صحبت ہمیں نصیب کرے۔ صحبت جو حضور کریم علیہ السلام کی جب نصیب ہو، 3 منٹ رہ گئے،
تو اس دن والی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ آج. تو ایک دفعہ کہتے ہیں سبحان اللہ میں آپ کو ایک دو شعر اہل ذوق بیٹھے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام کی جب بات کریں تو ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں. نہیں، نعوذ باللہ. اہل سنت تو وہ خوش نصیب ہے. میں کیا تشریح کروں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر. وہ کون ہے؟ کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے، کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے. آواز گھن پڑ جائے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر. محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر معاشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر معاشر. جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر. ہماری خوش بختی ہے کہ ہم ایسی ہستی کی صحبت میں بیٹھے ہیں. جناب علامہ حسنی صاحب نے بھی بہت خوبصورت باتیں کی. وقت نہیں ہے لیکن اس وقت تعلیمی جو نظام حضرت قبلہ جس کی سربراہی اور جس کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اور سرپرستی بھی وہی فرماتا ہے کہ جس کو رب نے خود بھی علم، فہم، ادراک کی نعمت سے سرفراز کیا ہو. اسلامی یونیورسٹی کے سابق ڈی جی ہیں اور ساری زندگی تعلیم اور تعلم اور کئی کتابیں آپ نے لکھی. مجھے آپ کی تعارف کی ضرورت نہیں ہے لیکن اتنی سی بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بغداد شریف جہاں روحانیت کی اور روحانیت کے متلاشیان کی سیرابی کا سبب وہاں پہنچا رہا ہے، وہاں دنیاوی تعلیم بھی وہاں. اور اس کے بعد اب نیا جو آپ نے کوٹہ لا کالج جو علم اور عرفان کے لیے اور دنیاوی اور جدید اور قدیم تعلیم کے امتزاج کے لیے وہاں لائبریری، اس کی فیکلٹی، اس کی بلڈنگ، اس کے لوگ، اور سب سے بڑی بات یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے کہا کہ حضرت قبلہ کی سرپرستی اور سربراہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ دراز کرے اور دنیا کو اور ہم سب کو آپ کے فیضان سے متمتع اور متمسک ہونے کی سعادت عطا فرمائے.